آپ خود نہیں سوچ رہے ہیں، یہ آپ مجبور ہو رہے ہیں یہ سوچنے پہ. آپ کو لگتا ہے یہ میں سوچ رہا ہوں، نہیں نہیں، آپ نہیں سوچ رہے ہیں. جیسے میں مثال دوں، بچہ بڑا ہوا، میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا، ہوتا نا گھر میں، میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا. اس سے کوئی یہ نہیں کہ فورس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دن میں 40 دفعہ مہینے میں پوفی آتی ہیں، او بچہ ڈاکٹر بنے گا، ٹھیک، تو اس کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا؟ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر. پھر جب یہ کھلونے کی دکان میں جاتا ہے یہ بچہ، وہاں پر فردر کنڈیشننگ ہے، کھلونے کی 10 چیزیں رکھی ہوئی ہے اور اس میں ایک ڈاکٹر سیٹ بھی ہے، یہ چوز کرتا ہے ڈاکٹر سیٹ، ٹھیک، یہ مارکیٹنگ ہے. وہ چوز کرتا ہے، پھر گڑیا پکڑتا ہے، پھر اس کو دیکھتا رہتا ہے، کبھی باپ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کو کیا لگتا ہے؟ یہ میں سوچ رہا ہوں. یہ شوق اس کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ڈالا جا رہا ہے، یہ خود نہیں سوچ رہا ہے. پھر جب یہ بنتا ہے، اس کو بعد میں میری طرف پتہ چلتا ہے میں تو اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا. جو میرے ساتھ ہوا، جب میری انجینئرنگ کی سیٹ نکلی، پورے علاقے میں دوسرا انجینئر تھا جس نے NIT کوالیفائی کیا تھا. جو بھی راستے میں ملا اس نے گلے لگایا، ہاں آپ نے ہماری ناک اونچی کر دی، اور رشتہ دار آ رہے ہیں، مٹھائیاں چل. مجھے تو لگا ہی کمال کیا ہے، میرے مائنڈ کی کنڈیشننگ ہو گئی، لیکن میرا ٹیلنٹ کچھ اور تھا. لیکن اس وقت مجھے لگا کہ میں نے اچیو کیا، لیکن میں نے کچھ نہیں اچیو کیا تھا، میں نے لوز کیا تھا، کیونکہ میں یہاں پر اپنا لوہا جما ہی نہیں پایا. اگر جمایا وہ بھی بہت، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، ایسی بات نہیں ہے. گولڈ میڈل سے کیا ہوتا ہے، نوکری سے کیا ہوتا ہے. میں ابھی آؤں گا، دوسرے لیکچر میں آؤں گا ماسلو کی تھیوری پہ. یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے، 10 سال کا ریسرچ ہے ماسلو کا. تو یہ جو کنڈیشننگ آف مائنڈس ہو رہی ہے، یہ بچپن سے ہوتی ہے. جیسے یہ کہہ رہے نانی نے کہانی سنائی، دس از اے کنڈیشننگ آف مائنڈ. ہاں سنائے کہانی، لیکن آپ 2 منٹ سوچئے، جو آپ نے سوچا اس کا خواب میں نے خود دیکھا تھا، اینالائز کیا تھا، کہ بس ایسے ہی آنکھ بند کر کے کیا تھا. تقریباً آپ کو، مجھے لگتا ہے 99% آپ کو لوگ ملیں گے جن کو خواب دکھایا یا سنایا گیا ہوگا، ان کا اپنا. اب جو آپ اس وقت یہاں پر ہے، اب میں اس پہ بات کروں گا. آپ یہاں پر شوق سے نہیں ہیں، ایک آدھا ہوگا شوق سے، آپ مجبوری میں ہیں. اگر میں ابھی کہہ دوں کہ یہ وکیل بن گئی گورنمنٹ نوکری، اس کو بھی نوکری مل گئی، اس کو یہاں تو 5 منٹ میں ہی کلاس کھالی. پہلے اپنے ذہنوں کو کلیئر کرو کہ جو آپ کرنے جا رہے ہو یہی ہے، کہ بیک آف دا مائنڈ کچھ دوسری چیز بھی ہے. اگر بیک آف دا مائنڈ دوسری چیز ہے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ بات یاد رکھنا. میں تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ آپ کو سناؤں. اسپین جب فتح ہوا، اسپین کا نام سنا ہے؟ طارق بن حجاز سنا ہے؟ اس کا جو سسر تھا وہ بادشاہ تھا. اس نے طارق کو کہا کہ آپ اسپین جاؤ، وہاں دیکھو کیا ہم حملہ کر سکتے ہیں، کیا فتح کر سکتے ہیں. آپ بزنس مین نہیں بن سکتے. یہ بات یاد رکھیں. پہلے اپنے مائنڈ کو واش کر دو، یا ادھر یا ادھر. کیونکہ اس پروفیشن میں، یہ ایک پروفیشن ہے، آپ کو بہت ہرڈلز آئے گی. میں نے تو فی الحال ایک کا ذکر کیا ہے آپ کے لیے، وہ ہے سوسائٹی، وہ ہے کنڈیشننگ آف مائنڈ. کیونکہ سوسائٹی کی بھی کنڈیشننگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کے تئیں، کہ یہ نہیں کر سکتی، یہ کمزور ہے، اس کی یہ پرابلم، یہ ہیز. اب وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کمزور ہے کہ نہیں ہے، کس معاملے میں کمزور ہے. ہونا چاہیے، وہ اس کی خوبی ہے. کمزوری جہاں پر یہ کمزور ہے وہ اس کی خوبی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے احسن الخالقین، میں بہتر خلق کرنے والا ہوں. اگر کسی پھول کی پتی کو اس نے نرم بنایا ہے تو اس میں اس کی مصلحت ہے، اگر کانٹے کو سخت بنایا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے. وہ الگ ایک موضوع ہے، اس پہ میں نہیں آؤں گا. نہ میں فیمنزم کو سپورٹ کر رہا ہوں، نہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. لیکن میری ایک اپنی تھیوریز اینڈ فلاسفیز ہے، اس میں اس پہ نہیں آؤں گا. یہ میں نے ایک ہرڈل آپ کے ساتھ بیان کی. ان ہرڈل سے تب تک آپ لڑ ہی نہیں پائیں گے جب تک آپ جنونی طور پر اس کام کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ورنہ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم.
ایز ویل ایز مائی ٹائم, ایز ویل ایز پروفیسر صاحبان کا ٹائم. ٹھیک ہے, اب آتا ہوں آپ کی طرف. آپ کے لیے کیا مسئلے مسائل ہے جب سوسائٹی اس کنڈیشننگ کی بات کریں؟ لڑکا وہ ہوتا ہے جس کو گھر چلانا ہے. اسے تو آج کل بزنس مین کو تو رشتے ہی نہیں ملتے. اگر کسی نے یہ کہہ دیا بہت بڑا بزنس ہے جناب, 1 لاکھ کماتا ہے, لیکن یہاں سے دوسری سائڈ سے 25,000 والا نوکری والا, اس کو تو اچھی خاصی لڑکی مل جائے گی. سوسائٹی نے اپنا من بنا لیا ہے کہ سیکیور جو ہے وہ نوکری والا, بزنس والا کہاں سیکیور ہے؟ اس کی تو کوئی عزت ہی سوسائٹی میں نہیں ہے. کیا یہ آپ کو چیلنج نہیں لگتا ہے؟ کیا یہ سوسائٹی میں کنڈیشننگ نہیں ہوئی ہے؟ رشتے نہیں ملتے. چپراسی کو نوکری ملے, یہ لڑکی اچھی خاصی ملے گی, لیکن بزنس مین جو اچھا خاصا کما رہا ہے لیکن اس میں وہ خود ذمہ دار ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس نے بزنس کو اتنا خراب سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے, نہ کہیں آفس ہے, نہ کہیں ڈریس کوڈ ہے, نہ کہیں. او بھائی, باہر میں نے دیکھا کہ بزنس ہوتا ہے, سول وہاں پر ریل اسٹیٹ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ہی آفس صحیح, وہ صبح آفس نکلتا ہے, وہ نہیں کہتا ہے کہ میں بس ایسے ہی نکل رہا ہوں گھر سے. وہ آفس جاتا ہے, کمپیوٹر لگا ہوا ہے, ایک اسسٹنٹ لگا ہوا ہے, باضابطہ بلنگ ہوتی ہے. یہاں تو بڑے بڑے بزنس مین اتنا بڑا, ان کو ملازم رکھنے میں دقت ہے جی. وہ تو چائے بھی چاہے تو خود ہی بنا لے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے. قصوروار کون ہے؟ وہ خود ہے. وہ جب صبح نکلتا ہی ویسے گھر سے ہے ٹراؤزر میں, وہ کہاں بزنس میں, وہ کہاں آفس. تو مسئلہ ہے نا ہمارے لیے. تو یہ جو ہم نے سوسائٹی میں دو پہلوؤں پہ میں نے بات کی, یہ ہیں طرز کہن, یعنی پرانے وہ آئین جو ہمارے آباء و اجدادوں نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا طرز کہن, یہی ہے نا طرز کہن. اور ہماری سوسائٹی اسی پہ اڑی ہوئی ہے کہ ہمیں اس میں چینج نہیں لانا ہے. اور آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ایک نیا آئین بنانے کے لیے, تبھی تو یہاں ہیں. اب تو جنگ ہوگی, آپ کی جنگ ہونی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہر لہجے میں آپ کی جنگ ہونی ہے, کیونکہ ایک نیا آئین جو لے کے آتا ہے طرز کہن والوں کے ساتھ اس کو لڑنا ہی ہوتا ہے. لیکن جیتتا نیا, کیونکہ جو بدلاؤ ہے وہی جیتتا ہے. پرانی روایتیں کہیں نہیں جیتتی. میں اس کی مثال ابھی دے دوں آپ کو. تالا بنانے میں, اب انٹرپرینیورشپ کی بات کرتا ہوں, تالا بنانے میں سب سے ماہر ترین قوم لکھنؤ کی تھی. وہاں کے تالے بہت بکتے تھے. آج کہاں ہے وہ؟ کہیں نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پروڈکٹس میں انوویشنز نہیں کی, وہ روایتی طور پہ چلے. تو لوگ نئی چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں, نئی سوسائٹی کو نہیں. بس سوسائٹی میں چیزیں نہیں چاہیے. اب سوسائٹی میں ہر ایک بندہ ڈاکٹر بنے گا تو پھر بزنس مین کون بنے گا؟ اور بیک بون آف دا سوسائٹی کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر. یہ سب بزنس مین. کون سا بزنس مین؟ بڑا نہیں, چھوٹا. اکنامکس پڑھیے آپ. یہ جو پروگرام اس وقت آپ جہاں پر بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ نے کتنے لیکچر سنے ہوں گے, بٹ آئی بلیو آفٹر دس لیکچر شام کو آپ ضرور سوچیں گے کہ اعجاز سر نے جو باتیں کہیں کہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ وائی یو آر ہیئر. میرا پہلا لیکچر تو اسی میں چلا جائے گا, دوسرے کی تو بات ہی نہیں ہوگی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آئین بنانے چلے ہیں, اور پہلے تو خود کلیئر ہو جائے. آر یو کلیئر اباؤٹ دس؟ کیا آپ کے بیک آف مائنڈ میں کل کو اگر کوئی نوکری مل جائے آپ کہیں گے لات ماریں گے؟ نہیں چاہیے. آئی ہیو اسٹارٹڈ سم تھنگ, میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا, مجھے نوکری نہیں کرنی. نہیں, یو آر ناٹ ان دیٹ اسٹیٹ. کیونکہ ہم شارٹ ٹرم فائدے کی بات دیکھتے ہیں. نوکری میں امیجیٹلی ریوارڈ ہوتا ہے,
لیکن بزنس وہ ہوتا ہے جو آپ کی پوری جنریشنز کھاتی ہیں. کنٹریبیوشنز کی بات تو ابھی بھی کروں گا بھی نہیں. تو آپ ایک نیا آئین بنانے چلے. اس آئین میں سب سے پہلا کام ہے کہ آپ کو کلیئر ہونا پڑے گا انفرادی طور. جو میں نے یہ انقلاب کہاں سے پیدا ہوگا؟ جو میں نے شروع میں کہا تھا، کہاں؟ یہ اندر سے پیدا ہوگا. جب یہ انقلاب اندر سے پیدا ہوگا، اس میں لڑنے کی صلاحیت آتی ہے. جب لڑنے کی صلاحیت آتی ہے، پھر آپ کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں جو طرز کہن پہ اڑے ہوئے ہیں، جن کی کنڈیشننگ آف مائنڈ ہو گئی ہے، وہ ایک سانچے میں بند ہے، ایک قید میں بند ہے، جس کو ڈاکٹر علی شریعتی نے سوسائٹی کو ایک قید کہا ہے. پھر وہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. آپ تب تک ان کے ساتھ لڑ ہی نہیں پائیں گے جب تک آپ کے اندر کا انقلاب پیدا نہیں ہوگا. اور اس انقلاب میں آپ کو لوگ جڑتے جائیں گے، اور ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایک سنتی انقلاب آتا ہے. لیکن یہ آپ کے ذہن سے اٹھتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. کیا آپ اس لائق اتنے سارے لیکچر آپ نے سنے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے سنے. کیا اس انقلاب کو کبھی سوچا آپ نے، اپنے ذہن میں لایا؟ کبھی سوچا کہ میں یہاں پر کیوں ہوں؟ کبھی سوچا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں؟ کبھی بیٹھ کے اس مدے پہ آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ آئی ڈاؤٹ. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے اس طرف آپ کی توجہ دلائی ہوگی. سبھی بولیں گے اکنامکس، سبھی بولیں گے فائدہ. وہ فائدے کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے اس مدے پہ بات کریں گے کہ کیا میں ذہنی طور پر تیار ہوں؟ کیا میں طارق بن سکتا ہوں؟ کیا میں کشتیاں جلانے کے موڈ میں ہوں؟ یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں؟ جب انقلاب پیدا ہوگا، پھر ایک تڑپ پیدا ہوگی. وہ تڑپ میں ایک چھوٹی سی کہانی میں سناتا ہوں آپ کو. بچپن میں آپ نے ایک مشہور کہانی سنی ہوگی، تھرسٹی کرو، پیاسا کوا. سنی ہے؟ ذرا سنائیں کیا ہوتا ہے اس پیاسے کوے میں. سب نے سنی ہے بچپن میں. پیاس لگی ہوتی ہے اور وہ پانی ڈھونڈ. آج اتنے سالوں بعد پھر سے یہ کہانی سنیے میری زبانی. ٹھیک ہے؟ پہلا، کوے کو جو پیاس لگی وہ کیوں لگی؟ کیونکہ جون جولائی کا مہینہ تھا، شدت کی گرمی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے ان کو کہیں پہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا، کہیں پہ پانی نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کو بہت پیاس لگی، کیونکہ پانی زندگی جینے کے لیے ضروری ہوتا ہے. خدا کا عدل ہے. یہ بات یاد رکھے. اب فلسفے والی بات کرنے جا رہا ہوں. جس کو سمجھ آئے وہ سمجھ لیجئے گا. اب فلسفہ ہے، اسلامک اسٹڈیز والے سنیں خصوصاً. خدا عادل ہے. عادل کا کیا مطلب؟ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ انصاف میں انصاف آتا ہے، عدل میں کوئی انصاف نہیں. جو صحیح ہے سچ ہے اس کو وہ دیا جاتا ہے. خدا کا عدل ہے. میں اس پہ ابھی بحث نہیں کروں گا عدل کسے کہتے ہیں. خدا کا عدل ہے. جو تڑپ اس نے انسان کے اندر جبلت میں، انسٹنکٹ میں رکھی ہے، اس کا جواب اس سوسائٹی میں موجود ہے، اس دنیا میں موجود ہے. مثلا انسٹنکٹ کیا کہتے ہیں، جبلت کسے کہتے ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے بھوک لگتی ہے. بھوک جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے. یہ کوئی اس کو سکھاتا نہیں ہے کہ آپ نے بھوک لگنی ہے. یہ از خدا ہوتی ہے، یہ فطرتن ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیاس بھی انسٹنکٹ ہے. پیاس بھی انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے. یہ انسانی جسم کی ایک ضرورت جو ہے، اس کو ہم جبلت کہتے ہیں. یہ خدا نے از خدا رکھی ہے. کوئی فلاسفر کہتا ہے 19 ہے، کوئی کہتا ہے 11 ہے. خوف، ڈر. بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ آپ نے ڈرنا ہے. اسی لیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس نے کسی نے نہیں سکھایا کہ اس کے بعد پیچھے جانا ہے. یہ جبلت ہے.
یہ جبلت ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے، رونا جبلت ہے، اس کا رونا انڈیکیشن ہے سم تھنگ از دیئر، انریسٹ، کہیں بھوک تو نہیں لگی ہے، انکمفرٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو بھوک ہے یہ کیا ہے؟ جبلت ہے. پیاس کیا ہے؟ جبلت ہے. اسی طریقے سے یہ کوے میں جو پیاس ہے نا یہ جبلت ہے. ان کوے کی پیاس کا لگنا اس چیز کی علامت ہے کہ ایک جبلت موجود ہے، ایک پیاس ہے، ٹھیک ہے. جب پیاس ہے تو اس کا جواب کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ یہ خدا کا عدل ہے، اسی لیے تو پانی رکھا ہے. اگر پیاس رکھتا پانی نہ ہوتا، جواب نہیں ہوتا، تو یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب جب کوے کو پیاس لگی اس کا مطلب ہے کہ جبلت ہے تو جواب بھی موجود ہے. اب اس جواب کو ڈھونڈنے نکلا ہے یہ. لیکن یہ تو ممکن تھا کہ نزدیک میں مل جاتا، لیکن ڈھونڈنے سے ملا اسے. کیوں ڈھونڈنے سے ملا؟ یہ کہانی نگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی انسٹنکٹ کو پورا کرنے کے لیے سرچنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب جب سرچنگ میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پانی ہے مگر یہ ایکسیسیبل نہیں ہے، پھر اس نے اپنا دماغ لڑایا، پھر اس کو پانے کے لیے جدوجہد کی، ٹھیک. جدوجہد میں وہ کامیاب ہو گیا. اب یہاں پر یہ کوا زیادہ پیاسا ہے کہ دانا ہے؟ پھر پیاسا کوا اس کہانی کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ پیاس کی وجہ سے ہی دانا ہی ہے اس کے اندر. دانا کوا کیوں نہیں ہے؟ چل نہ، دراصل سوسائٹی کی یہی کنڈیشننگ ہے. ہم مجبوریوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، کامیابیوں کا کم. ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے ڈر سے شروع ہوتا ہے. یہ مارکیٹنگ ٹرینڈ سے. ریفائنڈ آئل آیا تو پہلے ہارٹ اٹیک دکھایا. یہ بالکل، اب میں انٹرپرینورشپ کی طرف آؤں گا اب آہستہ آہستہ، لیکن یہ باتیں یہ آپ کے ذہنوں کو نا انٹرپرینورشپ کے لیے تیار کرے کہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. سیدھے ریفائنڈ آئل نہیں بکتا، پہلے اس کے لیے ڈر پیدا کرنا پڑتا ہے. ایک بندے کو ویژولائز کروانا پڑتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوگا، اور ریزن بتانا پڑے گا ان ریفائنڈ آئل. جب ان ریفائنڈ آئل، پھر ایک آلٹرنیٹو آتا ہے سفولا، ٹھیک، اور لوگ سفولا کھاتے ہیں. اب اس کے بعد اتنے سالوں بعد ریسرچز کہہ رہی ہیں جناب اس سے تو ہڈیاں خراب ہو رہی ہیں. ابھی ہم اس کنفیوژن سے نکلے ہی نہیں، ریفائنڈ صحیح کہ ان ریفائنڈ صحیح، لیکن مارکیٹنگ والوں کو اپنا برانڈ بیچنا تھا، وہ بیچ رہے ہیں ڈر کی وجہ سے. بہت سال پہلے جب میں چھوٹا تھا ایک ایڈورٹیزمنٹ آتا تھا کولگیٹ کا، کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ. اس وقت وہ کہتے تھے کیا آپ چارکول سے دانت صاف کرتے ہیں؟ پھر دکھاتے ہیں وہ دانت کی لکیریں کالی کالی پڑی. اب اتنے سالوں بعد کیا آپ کے ٹوتھ برش میں نمک ہے؟ اب چارکول ہے؟ آپ نے تو 30 سال پہلے ہمیں کہا تھا کہ یہ مضر ہے، اب وہی ڈال کے اس کی برانڈنگ کر رہے ہیں. کسی نے سوچا اس؟ کس نے دیکھا ہے کہ فیئر اینڈ لولی سے منہ صاف ہوتا ہے؟ کسی نے نہیں ریسرچ کیا. یہ وہ کہتے ہیں جن کو بیچنا ہے، اور ہم بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. کس نے کہا کہ شوگر، اب دیکھیے 20 سال پہلے شوگر کا رینج کیا تھا؟ 110 سے اوپر، آج 100 کیوں ہے؟ وائی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چینج دس؟ کہیں یہ میڈیسن بیچنے کے چکر میں یہ سب کچھ تو نہیں کر رہا ہے؟ یہ بزنس جو ہے نا، یہ امورل بزنس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بزنس ہوتا ہے، یہی ہے بزنس. خالص بزنس نہیں ہوتا، اس کے پیچھے مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے. جیسے میں نے لکھنؤ والی بات کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ
फिलहाल तो पहला स्टेज जो आपका है, जिस स्टेज में आप है, हम बिजनेस की बात बाद में, मुझे यकीन है कि सब लोग आते ही उसने बिजनेस जाड़ा होगा, लेकिन मेरा पहला स्टेप मोटिवेशन का है। आर यू रेडी फॉर द बिजनेस? क्या आपके माइंड क्लियर है? क्या आप पैशनेट हैं? अगर हैं तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पैशनेट हैं, आइए, अगर आप बैठे अगर आप पैशनेट हैं बिजनेस के लिए, तो आपकी जो हर्डल्स है वो आसान हो जाएंगी। क्यों होगी? क्योंकि एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। मूवीज देखते हैं आप लोग? फिल्में देखते हैं? और हिंदुस्तान की कुछ फिल्में अच्छी होती हैं और पाकिस्तान के बड़े सारे ड्रामे अच्छे होते हैं, ठीक है। एक फिल्म बनी थी जिसको एक्ट किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, द माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन, देखा होगा, मोटिवेशनल मूवी, रियल स्टोरी है। यहां तो ताजमहल दिखाया जाता है, मोहब्बत का मुजस्समा दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बादशाह ने बनाया, लेकिन किसी ने मांझी को नहीं दिखाया तब तक जब तक उस पे ऊपर फिल्म नहीं बनी। कौन था ये मांझी? अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा था, जायज मोहब्बत थी। पानी लेने के लिए बीवी जाती है पहाड़ी पे, पार जाना पड़ता था, गिर गई, मर गई। फिर एक इनकलाब बर्पा होता है इसके जहन में। जब इनकलाब बर्पा हो गया तो क्या कहता है कि मैं यहां से रास्ता बनाऊंगा। 22 साल लगे हैं उस आदमी को अकेले वहां से रास्ता निकालने में। आज मांझी के नाम से वो रास्ता मशहूर है बिहार में। यानी फरहाद को पहाड़ चीरते हमने सुना है, मांझी को हमने देखा है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक अंदर में एक इनकलाब बर्पा नहीं होता। इस कौवे में, जिस कौवे की मैं बात कर रहा हूं, ये कौवा कोई कौवा नहीं है, ये हम हैं। कहानी निगार आपको बताना चाहता है कि ये हम हैं। अंदर एक प्यास है, जब तक वो प्यास पैदा नहीं होती तब तक अनरेस्ट नहीं होता, इंसान उठता नहीं है ढूंढने के लिए। वो प्यास किसकी हो सकती है? ये प्यास पैसों की हो सकती है, ये प्यास आपकी इज्जत की हो सकती है, ये प्यास आपको कुछ करने की हो सकती है, ये प्यास आपको कुछ कर दिखाने की हो सकती है। प्यास का मतलब इट्स अ सिंबॉलिक, इट्स अ मेटाफर। प्यास का मतलब सिर्फ पानी नहीं है। इस कहानी को जो जैसे हमने लिया है ये वैसा नहीं है। हमने क्या बोला? कौवे को प्यास लगी। अरे प्यास लगी, मुझे क्या है कौवे की प्यास से? दरअसल ये कहानी हमें समझाने के लिए, किसी ने नहीं समझा, किसी टीचर को समझ ही नहीं आई आज तक। इसमें एक फलसफा था कि ये प्यास कुछ भी हो सकता है, ये हम हैं। और कौवा ही क्यों? कबूतर क्यों नहीं? नहीं, कौवा काला भी होता है। इसका ये सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन है कि ये जरूरी नहीं है जो खूबसूरत हो वो दाना होगा, जो अच्छी फैमिली से है वो दाना। बदसूरत भी कभी कभार अच्छे काम कर दिखाता है। और सोसाइटी में आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी। मांझी की मैंने बात की, और भी 10-15 मिसालें दे सकता हूं। देखिए, जब कहानी निगार कहानी लिखता है उसको तहकीक करने की जरूरत होती है। मैं तो ऐसा आदमी हूं, मैं कान सीधे कभी नहीं पकड़ता, मैं उल्टा पकड़ता हूं ऐसे। लेकिन मुझे यकीन है कि कम से कम अगर ये कहानी आपके जहनों में आज आ जाए तो आपको बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है आज। कौन सी है ये प्यास? ये प्यास पानी की नहीं है। ये प्यास एक जिबलत है। वो जिबलत जो इंसान के अंदर है। इंसान के अंदर सबसे बड़ी जिबलत पता है क्या होती है? कुछ कर दिखाने की। आप सुनिए, रिसर्च एंड इनोवेशन। आई होप कि आपने ये सुना ही नहीं होगा। देखिए मार्केटिंग का मैदान कैसे कैसे खुलता है। आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं ना, इनोवेशन बताता हूं, रिसर्च बताता हूं, डाटा एनालिसिस बताता हूं। 2 साल तक ये साइलेंट क्यों बैठे? क्या कर रहे थे 2 साल तक? 2 साल तक रिसर्च चल रही थी। 1 रुपये का टॉफी है। पूरी टीम लगी हुई है रिसर्चर्स की 2 साल तक। और
फाइनली मार्केट में आता है पल्स, और पहले ही 8 महीने में 3 स्टेट्स में लॉन्च होता है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, सिर्फ 3 स्टेट्स में। और पहले 8 महीने का इसका बिजनेस 100 करोड़, 1 रुपए की टॉफी। चौंक गए ये सुन के? जस्ट अ सिंगल टॉफी इन 3 स्टेट्स इन 2017 बिजनेस कर रहा है 100 करोड़ का। कैसे? ब्रांडिंग की, टीवी पे एडवर्टाइज दिया, कहीं देखा इसका एडवर्टाइज? नहीं। क्यों? कैसे किया इसने? 2 साल तक वही काम कर रहे थे। उन्होंने कहा जो काम हम एडवर्टीजमेंट से करेंगे वो हम तहकीक से करेंगे। जितना पैसा हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चना है उससे बेहतर है हम रिसर्च पे खर्चेंगे। रिसर्च क्या था? नेट उठा के देख लीजिए, इससे पहले कई सारी टॉफीज आए थे, उनका डाटा लिया सारा, कौन टॉफी कितना बिका, क्यों बिका, यह है डाटा। वही कंफर्ट जोन से बाहर आना, फिर इधर उधर घूमना, दिस डाटा कलेक्शन। फिर एक तहकीक उन्होंने की कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो फ्रूट बिकता है, डू यू नो व्हाट इज दैट? पता ही आप, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का फ्रूट बिकने वाला है मैंगो, बल्कि सप्लायर भी सबसे बड़ा है मैंगो। बनाना सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे मैंगो है। हालांकि बनाना को भी ले लेते कि तो बड़ा बिकता है, लेकिन जब एनालिसिस किया देखा बनाना एक पर्टिकुलर एज ग्रुप खाता है, ऐसे बात पर्टिकुलर, और हमारा वो एज ग्रुप टारगेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों को लोग टॉफी नहीं देते। हमारा टारगेट ऑडियंस जो है, हमारा जो टारगेट है वो टीनेजर है या उससे ऊपर है। वो कौन सा फ्रूट खाते हैं? हम कहेंगे मैंगो। अरे इन जनरल में बनाना ही बिकता होगा, लेकिन उनकी एनालिसिस ये थी, ये तो हमें उसको बाइफरकेट करना है कि कौन सी एज ग्रुप कितना खाती है। तो पता ये चला कि मैंगो जो है ना, वो तो बूढ़े भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, शौक से खाते हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाला इस एज ग्रुप में मैंगो है। अब मैंगो में पहले ही कच्चा आम आ चुका था, फिर उन्होंने देखा कि इसमें कौन सा टेस्ट ऐड करें कि ये थोड़ा स्पाइसी हो जाए। देखिए कितना डाटा एनालिसिस जमा किया होगा, डाटा उन्होंने 3 स्टेट्स का, इतना सारा तहकीक करके जब उन्होंने लोगों के टेस्ट्स लिए, फिर उस पर तहकीक किया, फिर एक ब्रांड सामने रख दिया, इसकी एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये 8 महीने में 100 करोड़ तक पहुंच गया, छोटा सा टॉफी। ये किसका कमाल है? ब्रांडिंग का? किसका कमाल है? रिसर्च एंड इनोवेशन। तो वो जो ब्लैक कलर है वो क्या? वो अभी आता हूं, उस पे आता हूं। देखिए ये दिस इज द क्यूरियोसिटी व्हाट आई लाइक। इमीडिएटली इसने सवाल पूछा क्योंकि मैंने कंसंट्रेट किया था उस पे। मैंने वो ब्लैक फ्लेवर की बात करी। और ये पल्स अगले 2 साल में, या अगले 2 साल का जो इसका टर्नओवर था वो 300 करोड़ तक पहुंच गया। कितना? 2 साल में ये पहले 8 महीने में 100 करोड़ किया और अगले 2 साल में ये 300 करोड़ पार कर गया। भाई 1 रुपए का टॉफी है, जरा देखिए तमाशा। ये सारा, और कोई ब्रांडिंग नहीं है। मैंने इस टॉफी को क्यों लिया? क्योंकि इसकी कहीं ब्रांडिंग नहीं हुई, कोई एडवर्टीजमेंट टीवी पे नहीं चला, कोई आप होर्डिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने जीएस ग्रुप ने सिर्फ रिसर्च पे काम किया 2 साल। इन्होंने स्टैटिस्टिशियंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों को बुलाया, पूरा एक टीम बिछाया, और इसका यह मतलब सामने आया, ब्रांडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एडवर्टीजमेंट। हम तो अभी तक इस माइंडसेट को लेके चल रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट से ही बिजनेस चलता है। मैं कहता हूं नहीं, रिसर्च और इनोवेशन से चलता है, और मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दिया आपको, इसीलिए मैंने पल्स को चुना। ओ भाई आप याद रखें इस चीज को, बिकॉज यू आर इन द बिजनेस।
یہ لیکچر آپ کو کچھ نہیں کرے گا, یہ ڈائریکشنز دے گا کہ کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں.